یہاں پر ترجمہ کیا ہوا ہے ارتقاب کیا. یہ ارتقاب کیا کیسے معنی بن گیا اس کا؟ یہ معنی اس طرح بنا کہ جو پہلا لفظ ہے کہ وجاء، اور اس آیت کا آخری لفظ بالخاطئہ، اصل میں جب اس کے ساتھ اس طرح با جو ایسے خاطیہ کے ساتھ آیا ہے، یہ با جب ساتھ آئے تو کسی چیز کو لانے کا معنی دیتا ہے، یا کسی چیز کے عمل کو کیے جانے کا وہ معنی یہاں پر دیتا ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہو کہ خاطئہ یعنی انہوں نے ارتقاب کیا، وہ اس کے مرتکب ہوئے. کس کے؟ خطا کے، گناہ کے. کون کون ہوئے؟ وہ درمیان میں ان کا تذکرہ ہے. ایک ہے فرعون، دوسرا ومن قبلہ، اور جو فرعون سے پہلے تھے، اور تیسرے ہیں والمؤتفقات. مؤتفقات یہ بستیاں ہیں جن کو الٹ دیا گیا تھا. تو اب ترجمہ سنیں. وجاء، اور ارتقاب کیا، فرعون نے، ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے تھے، والمؤتفقات، اور الٹ جانے والی بستیوں نے، بالخاطئہ، گناہ کا، یعنی انہوں نے گناہ کا ارتقاب کیا. اب اس میں کوئی مشکل لفظ اگر ہے تو وہ ہے المؤتفقات. تو اس کا معنی ہے، ہاں جی، فعصوا، عصا، عاصی معنی نافرمانی ہوتا ہے. تو فعصوا، پس انہوں نے نافرمانی کی، اور رسول ربہم، اپنے رب کے رسول کی. فعصوا اردو کا لفظ عاصی، معصیت، معاصی اسی سے ہیں. تو فعصوا، پس انہوں نے نافرمانی کی، رسول ربہم، اپنے رب کے رسول کی. فأخذہم، پس انہیں پکڑ لیا، اخذۃ رابیہ، اخذہ پکڑنا، رابیہ سخت، کسی چیز کو سختی سے پکڑنا. تو فأخذہم، پس اس نے ان کو پکڑ لیا، اخذۃ رابیہ، سخت گرفت میں. انا، بے شک ہم، لما جب، انا بے شک ہم نے، لما جب، طغى الماء، طغا، یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، اور یہ اردو میں لفظ طغیانی کے معنی میں آتا ہے. طغیانی سرکشی، اور اسی طرح حد سے بڑھنا. یہ ہم کہتے ہیں نا دریاؤں میں طغیانی آ گئی، تو ان کا پانی، اس کا بہاؤ جو ہے وہ حد سے تجاوز کر گیا. یعنی جو ان کے بہاؤ کا ایک چل رہا تھا ایک طریقے کے ساتھ، تو اس کے بہاؤ کی رفتار جو ہے وہ حد سے بڑھ گئی، تو پھر اس کو کہتے ہیں طغیانی آ گئی. تو یہی ہے یہاں پر، انا بے شک ہم نے، لما جب، طغى الماء، پانی طغیانی پر آیا، یعنی پانی جب حد سے تجاوز کرنے لگا، حد سے تجاوز کیا پانی نے، یعنی اس کی جو پانی کی رفتار تھی، اس رفتار سے اس کی حد سے اس نے تجاوز کیا. تو پھر کیا ہوا؟ حملناکم، ہم نے تم کو سوار کیا، ہم نے تمہیں سوار کیا، فی الجاریہ، جاریہ کہتے ہیں کشتی کو. تو ہم نے تمہیں سوار کیا کشتی میں. اب اس میں بھی کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے، آسان لفظ ہیں بالکل. انا بار بار آ رہا ہے، لما جب بھی ہے معنی جب، طغا تو یہ معنی بھی پہلے بھی لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، طغیانی، الماء پانی، حملناکم، حملنا تحمیل، اٹھانا اردو میں بھی. تو حملناکم، ہم نے تم کو، یہاں پر ہے سوار کرنا، حملناکم، ہم نے تمہیں سوار کیا، فی الجاریہ، الجاریہ مشکل لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں، کشتی. لنجعلہا، لی مانے تاکہ، نجعلہا، ہم اس کو بنا دیں، لکم، تمہارے لیے، تذکرہ، نصیحت، تاکہ ہم اس کو بنا دیں تمہارے لیے نصیحت. وَتَعِیَّہَا،
اور اس کو یاد رکھیں. اذن کان کو کہتے ہیں، عربی میں اذن کان کو کہتے ہیں. واعیہ یاد رکھنے والے، یعنی اس کو یاد رکھنے والے کان یاد رکھیں. ہم نے اس کو نصیحت بنا دیا تاکہ ہم اس کو نصیحت بنا دیں تمہارے لیے، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں. یعنی یہ جو کشتی میں سوار کیا، وہ جو واقعہ پیش آیا اور وہ پانی نے جیسے طغیان اختیار کی، یہ ہم نے نشانی بنائی ہے تمہارے لیے نصیحت کے لیے، اور اس لیے کہ تمہارے یاد رکھنے والے کان اس واقعہ کو سن کر یاد رکھیں. فَإِذَا پس جب نفخ پھونکا جائے گا پھر سور میں نفخۃ واحدہ، نفخہ پھونکنا، واحدہ ایک بار. تو بس جب پھونک ماری جائے گی سور میں، ایک ہی بار پھونکنا، یعنی ایک ہی بار پھونک مار کے سور میں پھونکا جائے گا. ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار کے پھونکا جائے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَحُمِلَت اور اٹھانا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ اور اٹھایا جائے گا زمین کو، وَالْجِبَالُ اور پہاڑوں کو، فَدُّكَّتَا تو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا دونوں کو. فَدُّكَّتَا تو دونوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. دَكَّةً واحدہ ایک ہی دفعہ ٹکرا کے، ایک دفعہ چوٹ میں یا ایک دفعہ ٹکرا کے. دکھتا ریزہ ریزہ دونوں کو کر دیا جائے گا. کس کو؟ زمین کو بھی اور پہاڑوں کو بھی. پھر دیکھیں وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ اور اٹھایا جائے گا زمین کو، وَالْجِبَالُ اور پہاڑوں کو، فَدُّكَّتَا تو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. دَكَّةً واحدہ ایک ہی بار ٹکرا کے. مشکل لفظ اس میں فدکتا اور دکتا واحدہ، یہ دو لفظ مشکل ہیں. پچھلی یہ جو وحملت الارض والجبال، ارض بھی بار بار پڑھ چکے، جبال بھی آپ کو بار بار پتہ چل گیا اس کے معنی کا. حملہ یحملو، حملہ یہ معنی اٹھانے کے معنی میں، سوار کرنے کے معنی میں، ان معنوں کے اندر یہ آتے ہیں. تو یومئذ پس اس دن، وقعت واقع ہوگی، واقع ہونا، فلاں چیز واقع ہو گئی، سمجھ گئے نا. وقعت واقع ہوگی، کیا واقع ہوگی؟ الواقعہ یعنی واقع ہونے والی، اور مراد قیامت. قیامت کے میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کئی ناموں سے اس کو منسوب کیا گیا ہے. جیسے ہم پڑھ رہے ہیں الحاقہ، اسی طرح القارعہ، اسی طرح الواقعہ. جو سارے معنی قیامت کے اوپر جو ہے نا، یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں، تو اس لیے یہ سارے نام قیامت کے ہیں. تو الواقعہ اصل لغوی معنی اس کا، لفظی معنی وہ ہے واقع ہونے والی، اور مراد اس سے کیا ہے؟ قیامت. تو فیومئذ تو اس دن، وقعت واقع ہوگی، الواقعہ واقع ہونے والی، وانشقت شق ہونا پھٹ جانا، تو وانشقت السماء آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا. یہ شق کا جو شق کا یہ معنی پھٹنے کے معنی میں، ٹھیک ہے. تو وانشقت السماء اور پھٹ جائے گا آسمان. فہیہ پس وہ، یومئذ اس دن، واہیہ یہ نیا لفظ ہے اور اس کا معنی کمزور ہوگا. ایک ایک دو دو لفظ ہر آیت میں آ رہے ہیں جو نئے لفظ ہیں، ان کو آپ نے رٹا لگا لینا ہے، یاد کر لینا ہے، ذہن میں اٹھا لینا ہے. تو پھٹ جائے گا آسمان. فہیہ تو وہ، یعنی فہیہ اس سے مراد وہ یعنی آسمان، یومئذ اس دن، واہیہ کمزور ہوگا. یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ آسمان پھر کمزور نظر آئے گا. والملک اور فرشتے، اعلیٰ ارجائہا، والملک اور فرشتے، اعلیٰ ارجائہا اس کے کناروں پر ہوں گے، اس کے کناروں پر ہوں گے. کس کے کناروں پر؟ آسمان تو پھٹ جائے گا،
اور ابھی یہ آسمان فرشتوں سے آباد ہے، اور جب یہ پھٹ جائے گا تو پھر یہ فرشتے جو ہیں وہ آسمان کے کناروں کے اوپر نکل جائیں گے۔ تو الملک اور فرشتے علی ارجائها اس کے کناروں پر ہوں گے، کس کے؟ آسمان کے۔ وَيَحْمِلُ اور اٹھائے ہوں گے عرش ربک تیرے رب کے عرش کو، فوقہم اپنے اوپر، یومئذ اس دن، ثمانیہ 8، یعنی اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے، یحمل اٹھانا، عرش بنے عرش ربی کا تیرا رب، فوقہم اپنے اوپر، یومئذ اس دن، ثمانیہ 8، یومئذ اس دن، تعرضون کہتے ہیں نا عرض کروں جی، سمجھ گیا نا، تو یہ عرض پیش کرنا، تو یومئذ اس دن، تعرضون تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفا منکم، لا تخفا نہیں چھپی رہے گی، منکم تم سے، خافیہ چھپنے والی، یعنی اس دن کوئی بھی تمہاری بات جو چھپ سکتی ہے وہ چھپے گی نہیں، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے۔ ایرن بند کر صحیح طرح کتنے ساتھ نہیں کرتا یار، اسے بند ہی نہیں کرتا جی۔ یوم دن جس دن، تعرضون تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفا خفیہ، اردو کا لفظ خفیہ اسی سے، لا تخفا نہیں چھپی رہے گی، منکم تم سے یا تمہاری طرف سے، خافیہ کوئی چھپنے والی، یعنی کوئی بھی چھپی ہوئی جو بات ہے وہ چھپی نہیں رہے گی۔ اس دن تمام چھپی ہوئی باتیں بھی جو ہے وہ ظاہر کر دی جائیں گی، پیش کر دی جائیں گی۔ اور یہیں تک دیکھیں آیت نمبر 18 تک، اس کی اب ہم تھوڑی تفسیر کریں گے۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ 2 قوموں کی تباہی، قوم عاد اور قوم ثمود، ان دونوں قوموں کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ جو قومیں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہیں ان کے لیے اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یا تو دنیا میں ہی اپنے عذاب سے دوچار کر کے تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور اگر وہ دنیا میں بچ کے چلے بھی جائیں تو آخرت میں ان کے لیے بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، وگرنہ یہ قوم بھی جتنی گندی، جتنی بری، جتنی گھٹیا اور جتنے ذلیل اور کمینگی کی حد کو پہنچا ہوا یہ معاشرہ ہے، یہ معاشرہ بھی باقی رہنے کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ جس وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ کہیں کہیں کچھ جھٹکے آئیں گے اور آتے ہیں، اور ہم آتے بھی نہیں ہیں، اپنی نظروں سے بھی دیکھے ہم نے، تو وہ پوری قوم کو ایک قسم کی تنبیہ ہوتی ہے کہ سدھر جاؤ، یہ اگر اس جگہ پر یہ پکڑ آئی ہے تو یہ عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے تو چلو یہ اللہ کا فضل ہو گیا اور ہماری بچت ہو رہی ہے، لیکن پچھلی قومیں جو گزری ہیں ان قوموں نے جب نافرمانیاں کی تو ان قوموں کو اللہ نے دنیا میں ہی بڑے سخت ترین عذاب سے دوچار کیا ہے۔ کل آپ نے قوم عاد، قوم ثمود پڑھی، اور آج اللہ نے فرعون اور فرعون سے پہلے ایک جنرل بات کر دی اللہ نے، اور تیسری والمؤتفقات، اور تیسری وہ بستیاں کہ جو الٹا دی گئیں، ان بستیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ اور برباد کیا۔ فرعون کو جیسے برباد کیا، وہ آپ جانتی ہیں کہ ان کو دریا میں غرق کر کے اللہ نے ان کو برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ ایک ہی جو ہے فیصلے میں 6 لاکھ فرعون، آل فرعون، سب 6 لاکھ کی تعداد کے سب غرق کر کے ہلاک کر دیے گئے، کوئی بھی نہیں چھوڑا اللہ نے۔ یہ جب نکلے ہیں بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے، اس کی قید سے آزاد کروا کے لے کے جا رہے تھے،
تو دریا پر پہنچے، دریا پار کیا، تو یہ فرعون اور اس کی پوری فوج اپنے گھر کے تمام افراد کو لے کر نکلی کہ پیچھے کسی نے نہیں رہنا، ممکن ہے ہمیں راستے میں کی تاخیر بھی ہو جائے یا کہیں رکنا بھی پڑے تو ہمارے بال بچے بھی ساتھ ہی چلو، سارے ساتھ چلو۔ تو پھر انہوں نے پیچھے کسی کو بھی نہیں چھوڑا تھا، اور جب سارے نکل آئے اور یہ سارے ہی جب دریا میں اترے ان کا پیچھا کرتے ہوئے، تو ان کا اول و آخر سب باہر نکل گئے اور فرعون کا اول و آخر سب دریا میں اتر گئے۔ تو اس وقت وہ پانی جو بلندیوں کو اٹھ گئے تھے، ان اوپر اٹھے ہوئے پانیوں کو اللہ نے ان کے سروں پر دے مارا اور ان سب کو غرق کر کے رکھ دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور فرعون سے پہلے بھی جو اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا، جو یعنی وجا فرعون ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے تھے، اس سے پہلے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو زلزلوں کے ذریعے اور کسی کو آندھیوں کے ذریعے، کسی کو پتھروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا۔ پھر آگے تیسری چیز والمؤتفقات، الٹا دی جانے والی بستیاں۔ یہ الٹا دی جانے والی بستی یہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم ہے، کہ یہ وہ بدترین قوم تھی کہ جو بہت ہی بیہودہ لوگ تھے۔ ان کی بیہودگیاں کیا تھیں؟ ایک تو یہی ہم جنس پرستی، اور دوسرا یہ گفتگو بھی بڑی گندی کرتے تھے۔ جیسے آج ہمارے بھی یہ مسلمان اکٹھے بیٹھے گندی گندی باتیں کریں گے اور جنسی خواہشات کے متعلق گفتگو کریں گے، جنسی اعضاء کے نام جو ہے بغیر رکاوٹ کے لیں گے، اور جو نا جنسی خواہشات کے ارد گرد ہی گفتگو گھومتی ہوئی ہوگی۔ تو یہ ان کی عادت تھی۔ یہ قوم لوط جو ہیں ان کے دماغ میں بس یہی بات رچی بسی ہوئی تھی کہ ہم شاید زندگی میں اسی مقصد کے لیے آئے ہیں، کھاؤ پیو انجوائے کرو اور گندے کام کرو اور گندی باتیں کرو۔ تو یہ کام تھا اس بستی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بستی کو جو عذاب دیا ہے، ایسا عذاب کسی اور بستی کو نہیں دیا گیا۔ ان کو اللہ نے سب سے پہلے تو ان کی بستی کو زمین سے اکھاڑا گیا، ان کے تمام گھروں سمیت پورے زمین کے اس خطے کو، اس قطع کو وہاں سے اکھاڑ لیا گیا، اور اکھاڑ کے آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر لے جایا گیا، اور پھر پلٹا کے زمین پر مارا گیا، اور اوپر سے پھر پتھروں کی بارش کی گئی ان کے اوپر سے ان کے پتھروں کی بارش کی گئی ان کے۔ اور پھر ان کے لیے یہ بھی ہوا کہ آج بھی یہ بستی جو ہے عرب کے علاقے میں اتنی گندی وہ جگہ ہے کہ آپ اس کے قریب ہی نہیں جا سکتے، اور باڑ لگی ہوئی ہے، آپ نہیں جا سکتے، وہاں پر جانا منع ہے۔ اور اگر کوئی کسی نے دیکھا بھی ہے تو بقول ان کے کہ وہاں پر اتنا بدبودار پانی ان کے اوپر کھڑا ہے، اتنا بدبودار پانی کھڑا ہے کہ آپ وہاں ایک لمحے کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ گندے لوگوں کا گندا انجام ہوتا ہے، گندے کاموں کا گندا انجام ہوتا ہے، برائیوں کا برا انجام ہوتا ہے۔ تو یہ انجام ان کا ہوا، ان بستیوں کا۔ اب دیکھیں ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کبیرہ ذرا غور کریں کلام الہی میں کہ یہ وہ بستیاں تھیں کہ جو یہ خطا لے کر آئے، انہوں نے یہ مرتکب ہوئے گناہوں کے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً۔ انہوں نے چونکہ اپنے یعنی ان کا جو رب، ہمارا جو رب ہے، ہمارے رب کے رسول کی انہوں نے کیا کی تھی؟ انہوں نے نافرمانی کی، تو پھر فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً۔ یہ بڑا عربی کا ایک بڑا کمال اسلوب ہے، پکڑا اور پکڑا بھی بڑا سخت، یوں اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ فَأَخَذَهُمْ، پس اس نے ان کو پکڑا، أَخْذَةً رَّابِيَةً، سخت پکڑنا، یعنی بڑی سخت گرفت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر، ان کی برائیوں کی وجہ سے، ان کے اس جرم کی وجہ سے۔ پھر آگے دیکھیں اگلے جملے کے اندر بھی کمال انداز ہے، اِنَّا، بے شک ہم نے، لما جب، طغى الماء، پانی سرکشی کر گیا، طغیانی کر گیا، حد سے تجاوز کر گیا۔ اچھا اب یہ تو حد سے تجاوز کیا پانی، اور اتنا تجاوز کیا پانی نے کہ زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا اور آسمانوں سے بھی پانی نہر کی طرح برس رہا تھا، قطروں میں نہیں برس رہا تھا۔
آسمان سے وہ پانی نہر کے پانی کی طرح اوپر سے آ رہا تھا. اب زمین پوری پانی سے بھر گئی اور پانی اوپر آسمانوں سے بھی جو ہے وہ بھی آ گیا. دونوں پانی جو تھے وہ آپس میں مل گئے. اب ایسے پانی کے اندر کسی بندے کا بچنا ممکن تھا ہی نہیں کہ کوئی جان بچ جائے, کوئی شے بچ جائے, اور بچے بھی نہیں, سب ختم ہو گئے, سب اللہ نے ایک دفعہ مٹا دیے. جو چیز زمین پر موجود تھی اللہ نے سب کو مٹا کے رکھ دیا. اب اللہ کہتے ہیں ایسے میں ہم نے کیا کیا, حملناکم, ہم نے تم کو سوار کیا, فی الجاریہ, کشتی کے اندر ہم نے تم کو سوار کیا. بنایا نوح نے, سوار اللہ نے کیا, اور پار بھی اللہ نے لگایا. کشتی کا کوئی کمال نہیں, کمال کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ, پہلی بات تو یہاں پر کیا ہوئی کہ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے اوپر ایمان لانے والے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کشتی کے اندر آپ سوار کر لیں. اور جب نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی کشتی میں سوار ہو گئے تو پانی جب برسنے لگا اور بہنے لگا اور طغیانی اختیار کر گیا, تو اب نوح علیہ السلام اس کشتی کو نہیں چلا رہے تھے, اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم سے اس کو لے کر جا رہے تھے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی بڑی اہم جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے, عزیزوں اور بھائیوں اور بیٹوں اور بیٹیوں اور بہنوں, انسان کی نیکی, انسان کا تقوی, انسان کی عبادت اور انسان کی اطاعت جو ہے, اللہ کی قسم یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ جو انسان کو اس دنیا کے اندر بھی اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اس کے بیڑے پار لگاتا ہے ان کے, اور آخرت میں ان کے بیڑے پار لگیں گے کہ جیسے اللہ نے ان کے بیڑے کو پار لگایا. اسی لیے نوح علیہ السلام کی کشتی آج دور حاضر میں شریعت محمدیہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کا پیغام اور آپ کے پیغام پر عمل کرنے والا سمجھو وہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے کی مانند ہے کہ جس نے آج اپنے آپ کو سوارا, اپنے آپ کو سدھارا اور اللہ کی راہ پر صحیح معنوں میں چلا, تو وہ اپنے آپ کو محفوظ کر گیا دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. اب اس کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. اب کیا یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں, ہم نے یہ تمہیں جو کشتی کی بات ہم کر رہے ہیں, ہم نے اس کشتی کو بنا دیا تمہارے لیے نصیحت, اور یہ بات تم کو سنائی جا رہی ہے تاکہ یہ یاد رکھنے والے کان اس بات کو یاد رکھیں. دونوں باتیں یاد رکھیں. کیا دونوں باتیں یاد رکھیں؟ نافرمانی کے انجام کو بھی یاد رکھیں اور فرما برداری کے لیے جو انعام ہے اس کو بھی یاد رکھیں. یہ کان ان باتوں کو سننے کے بعد یہاں سے سن کے اس کان سے نکال نہ دیں, بلکہ اپنے کانوں سے سن کے دل کے اوپر اس بات کو اتار کے ہمیشہ کے لیے ان باتوں کو یاد رکھو. یہ قدرت کا ایک نظام ہے جس کو آج ہم بھی بھولے ہوئے ہیں. آج ہمارے اندر بھی یہ جو سرکشیاں ہیں اور یہ نافرمانیاں ہیں اور یہ جو دینی امور میں ہمارے اندر یہ جو تساہل اور غفلت ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نہ نصیحت غور سے سنتے ہیں اور اگر سنیں اس کو دل کے اوپر نہیں اتارتے. سمجھ گئے نا؟ اسی لیے آج ہم یہ اتنی بے راہ روی دیکھ رہے ہیں. ایون آپ آج نمازی حضرات بھی, میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں, جو دین ہم نے قرآن و حدیث میں پڑھا ہے عملاً بھائیوں ہمارے اندر نظر نہیں آتا, عملاً ہمارے اندر نظر نہیں آتا. مسجد میں ادب, مسجد میں احترام, مسجد میں خاموشی, مسجد میں اللہ کا ذکر, مسجد میں رقت, مسجد کے اندر اللہ کا ذکر, اور مسجد میں خشوع, مسجد میں خضوع, مسجد میں صرف اور صرف توجہ اللہ کی طرف, صرف اللہ کی طرف. مسجدیں صرف اس لیے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مساجد صرف اللہ کے لیے. اسی لیے فرمایا مسجد میں کوئی تجارت کی بات مت کرو, مسجد میں کوئی دنیا داری کی باتیں مت کرو, مسجد کے اندر جو ہے ادھر ادھر کی باتیں مت کرو.
دین کی باتیں، نصیحت کی باتیں، رہنمائی کی باتیں، رہبری کی باتیں، سمجھانے کی باتیں، راہ دکھانے کی باتیں، ادب کی باتیں، اللہ سے ڈرنے کی باتیں، اللہ کے خوف کی باتیں، یہ چیزیں۔ لیکن آج ہماری مسجدوں سے، یعنی میں عام لوگ تو چھوڑ دیں، آپ جو عام لوگ بے عربی کا شکار ہیں، آج وہ لوگ نمازوں میں آنے والے، ان کے دلوں میں بھی بھائی وہ باتیں نہیں رہ گئی۔ لہٰذا یہ آج ہمارا وہ عمل جو ہے وہ بڑا سست ہو چکا ہے اور بڑی کمزوریاں آ چکی ہیں اس چیز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنے کانوں سے نصیحتوں کو سننے اور پھر اپنے دلوں پر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اب آگئی بات قیامت کے حوالے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اور جب پھونک ماری جائے گی کس میں؟ ٹھیک ہو گیا؟ اور سور میں جب پھونک ماری جائے گی تو پھر کیا منظر ہوگا؟ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی پھونک ماری جائے گی، ہوگا یہ کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یہ پہلا نفخہ جب ہوگا سور میں، جب پہلی پھونک ماری جائے گی، اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ ایک ہی چوٹ کے اندر ختم کر دے گا، پوری کائنات کو۔ اور میں پہاڑوں کو بھی اٹھایا جائے گا اور زمینوں کو بھی اٹھایا جائے گا، اور ان کو آپس پہ ٹکرا کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کی یہ پوری کائنات جو ہے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور اس دن واقع ہوگی، واقع ہونے والی یعنی قیامت۔ دوسری چیز دیکھیے آسمان، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ زمین اور پہاڑ چوٹ لگا کر ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دیا گیا، اور جو آسمان ہے اس آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ پھاڑ دے گا، جو نہ جانے لاکھوں یا کروڑوں یا اربوں سالوں سے اپنی جگہ پر بغیر کسی شگاف کے اور بغیر کسی خرابی کے موجود ہے۔ یہ قیامت کا اس دن کا یہ نفخہ، اور اس دن کا یہ عذاب، اور اس دن کا یہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ یہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا، اور اس دن یہ مضبوط ترین آسمان بھی جو ہے یہ بھی پھٹ جائے گا، اور کیا ہوگا؟ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور یہ جو آسمان ہے یہ بالکل کمزور ہو جائے گا۔ اب اس آسمان کے اوپر فرشتے ہیں، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اس دن پھر یہ جو فرشتے ہیں یہ کناروں پر نکل جائیں گے، فرشتے جو ہیں یہ کناروں پر نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اب یہ نفخہ ثانیہ ہے، پہلے نفخے کے اندر سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایون فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، ساری مخلوق ختم ہو جائے گی۔ اب جب دوبارہ نفخہ ہوگا تو اس نفخے کے لیے پھر، کیونکہ اللہ نے اپنی مخلوق کا حساب کرنا ہے، تو فرشتوں کو زندہ کیا جائے گا، باقی مخلوقات بھی۔ اب آسمان نہیں ہے تو وہ آسمان کے کناروں پر ہوں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس دن کیا کرے گا کہ اس زمین پر لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے نزول فرمائے گا، اور نزول فرمائے گا، اپنے عرش پر مستوی ہوگا، اور اس کے عرش کو اٹھائے ہوں گے اس دن 8 فرشتے، اس کے عرش کو اٹھائے ہوں گے 8 فرشتے۔ بھائیو یہ 8 فرشتے جو ہیں یہ اللہ کے عرش کو اٹھا نہیں سکتے، لیکن یہ طاقت اور قوت اللہ ان کو عطا کرے گا، تب ہی اٹھا سکیں گے، وگرنہ اللہ کے عرش کو اٹھانے کے لیے کسی مخلوق میں وہ طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اس اللہ کی ساری مخلوق میں اگر کوئی سب سے بڑی کوئی مخلوق ہے تو وہ اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کی مثال دی گئی ہے کہ یہ 7 زمینیں 7 آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے یوں ہے کہ جیسے یہ چھوٹے درم نہیں ہوتے، چونیاں، وہ سکے، آپ کے یہاں آج کا 5 روپے کا سکہ شاید ہے، تو وہ سکہ جو ہے اس سکے کی مانند 7 سکوں کی مانند زمین اس کرسی کے سامنے، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے میدان میں 7 سکے ڈال دو تو یہ مثال ہے اللہ کی کرسی کی اور 7 زمینوں کی۔ اور اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، اور میں عرش اتنا بڑا ہے کہ جیسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹی رنگ پڑی ہو، کرسی کی مثال اللہ کے عرش کے سامنے یہ ہے اللہ کی وہ مخلوق۔ اللہ آپ لوگوں کا دل بڑا سخت ہے، میں آپ کو سچی بات کہوں،
یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو ہم بیان کیا کرتے ہیں، لوگ واللہ ہل جایا کرتے تھے، اور ہم نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ واللہ ان کی ایک رکت لوگوں پر طاری ہو جاتی تھی، لیکن میں نے یہاں دیکھا لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں ان باتوں سے بھی، نہ چہروں کے اوپر کوئی خوف کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور نہ کوئی ڈر کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، وجہ دل بہت سخت ہے، آپ لوگوں کے دل بہت سخت ہے۔ ہم تو اس کی تیاری کر رہے ہوتے، پڑھتے تو اللہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ایک عجیب کیفیت بن جاتی ہے، اللہ اتنی اس کی بڑی یہ مخلوق ہے، تو اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، مجھے دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس فرشتے کا یہ کان کی لو سے لے کر یہ یہاں تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا، 700 سال، زمین سے لے کر آسمان تک کا جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اس کا مطلب اس سے بھی زیادہ اس فرشتے کے یہ کان سے لے کر کندھے تک کی یہ جو اس کا فاصلہ یہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور آسمان کتنی بلندیوں پر ہے، تمہاری سائنس بڑی مشکل چاند تک پہنچی ہے، اور کہتے ہیں اس سے اوپر بھی مزید اربوں کلومیٹر دور مزید سیارے موجود ہیں، اربوں کلومیٹر، سمجھ گئے؟ تو آسمان اس سے بھی اوپر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے کا اتنا سا وجود بھی اس سے بھی بڑا ہے، اور اگر یہ اس سے بڑا ہے تو مزید کیا ہے؟ مزید بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے دیکھا اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کا سر دیکھا کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور میں نے اس کے وجود کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو پھاڑ کے ساتوں زمینوں کو پھاڑ کے نیچے تک اس کے پاؤں گئے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق، تو بھائیو اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ وہ مخلوق ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس زمین کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کے فیصلے ہوں گے۔ فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن پہ کیا ہوگا؟ پیش کیے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، اب پیشی ہوگی، اور اس پیشی کے نتیجے کے اندر بھائیو کوئی چیز بھی تمہاری جو کرتوتیں آج اس دنیا کے اندر آپ نے ہم نے کی ہیں، یہ ساری کی ساری کرتوتیں اس دن پیش کر دی جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ کوئی بات تم نے جو چھپا کر کی ہے، کوئی عمل جو تم نے چھپا کر کیا ہے، تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی بھی کوئی باتیں ہیں، یا تم نے کوئی اندھیروں میں کہیں چھپ کے کوئی کام کیا ہے، ساری باتیں اس دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جائیں گی، اور پھر محاسبہ ہوگا۔ اب جب محاسبہ ہوگا تو دو حصے ہو جائیں گے لوگوں کے، اس کا تذکرہ امید ہے کہ کل کے درس میں ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین حق کو سمجھنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھائیوں ان کانوں سے سن کے اپنے دلوں کے اوپر باتوں کو پہنچانے والا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ تمام دوستوں سے، احباب سے، ساتھیوں سے، میں آج ایک پروگرام سننا تھا، دو شیخ تھے، ان کا بڑا پیارا پروگرام تھا، بہت مجھے اس کا فائدہ ہوا، 1.5 گھنٹے کا وہ پروگرام تھا، اور اس پروگرام میں خواتین کو کیا چلے جائے گا، تو اس میں جو بات تھی وہ تھی روحانیت اور تربیت کی بات وہ کر رہے تھے۔ میں ان دونوں پاکستان کے شہر پی ایچ ڈی کی ہوئی، انہوں نے دونوں بات کر رہے تھے، اللہ کی قسم ان کی بات نقل کرنے لگا ہوں، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت ہمارے پورے یہاں پر مدارس میں اور پورے یہاں کے مساجد میں کہیں کوئی تربیت نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا یہاں کے آپ کے دو کہیں گے تو میں وہ ویڈیو لنک آپ کو بھیج دوں، سنے مختلف، کہہ رہے تھے کہ تربیت نام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں، ختم ہو گئی ہے تربیت، ختم ہو گئی ہے تربیت۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں واللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میرے دل کو اللہ جانتا ہے، آپ کے دل کو اللہ جانتا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ میں ایک چھوٹا سا بھی درس کروں تو میری کوشش ہوتی ہے یار اس کے ذریعے کو تربیت ہم کر دیں، تو تربیت کے لیے یہ قرآن کی کلاس یہ بڑی اہم کلاس ہے، بڑی اہم کلاس ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تربیت ہو جائے
تو یہ آپ کو ایک موقع ملا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے تو باقاعدگی سے آؤ، اگر نہیں تو پھر جیسے آپ چل رہے ہیں آپ کی مرضی ہے۔ اللہ کے بندو اس کو ضائع مت کرو واللہ، اس موقع کو ضائع مت کرو، تربیت کروا لو اپنی۔ میں اپنی بھی تربیت کرتا ہوں ساتھ، یہ نہیں، اور میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں میں آپ کو اتنا رگڑا نہیں لگاتا جتنا میں اپنے آپ کو رگڑا لگاتا ہوں۔ مجھ سے غلطی ہوتی ہے، اور جب میں غلطی کرتا ہوں تو تنہائی میں بیٹھ کے میں اپنے آپ کو اتنا کوستا ہوں، اتنا برا بھلا کہتا ہوں، تم یہ ہو، تم فلاں ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، یہ اپنے آپ کو خوب رگڑ کے پھر میں اگلی منزل کی طرف پھر چل پڑتا ہوں۔ تو آپ کو بھی کبھی کبھی تھوڑا سا میں سیکا لگاتا ہوں، اور کچھ کے منہ بھی بن جاتے ہوں گے، اور کچھ تھوڑے ڈنڈے ڈنڈے بھی ہو جاتے ہوں گے، ہو جائیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں تربیت کرنے والا بندہ ہوں، میں نے آپ کو جہاں آپ نے غلط بات کرنی میں نے آپ کو پکڑ لینا ہے، جہاں آپ نے کوئی غلط طریقہ اختیار کرنا ہے میں نے آپ کو پکڑ لینا ہے، چاہے میرے دشمن ہو جاؤ، چاہے میرے خلاف ہو جاؤ، چاہے میرے بارے میں میرے پیٹھ کے پیچھے باتیں کرو، لیکن میں تربیت کرنے والا بندہ ہوں، تربیت کرنا چاہتا ہوں، اپنی بھی اور آپ کی بھی۔ اس سے فائدہ اٹھا لو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ اس استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔